بھائی بظاہر تو یہ چاقو کیک پر چلے گا لیکن یہ سقیفہ والوں کے دل پہ بھی چل جائے گا۔ عید غدیر کا کیک کاٹتے ہوئے لفظ عید کہتے ہوئے یہ کہنا کہ یہ میں نے اس پر نہیں چلایا ہے، یہ میں نے سقیفہ بنو سعد والوں پر چلایا ہے۔ اور مکھی جیسی تیری اوقات ہے، تو حضرت عمر کو تیرا باپ ان کی جوتی تک نہیں پہنچ سکتا، تو حضرت عمر پر تلوار اٹھائے گا؟ سارے ایرانیوں کو رگڑ کر رکھا ہے فاروق اعظم نے۔ جا کر پوچھ وہاں کے مجوسیوں سے کہ کس نے اس زمین کو اللہ کے نام سے گنجایا، تو ایک ہی نام ہے، اس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ ہم شٹ اپ کال دیتے ہیں، سالے تجھے خاموش ہو جا، الٹی سیدھی بکواس نہیں کر ورنہ بات آگے چلے گی۔ حضرت فاروق اعظم اور شیخین کے لیے زبان سنبھال۔ کہتے ہیں ہم عربی کے بڑے فصیح بلیغ مبلغ ہیں، ہاں، اور ہم بہت دور سے آئے ہیں، گورنر صاحب ہمارا استقبال کر رہے ہیں۔ میں نے کہا وہی جو کیک کاٹتے وقت یہ بات کر رہا ہے کہ یہ کیک نہیں کٹ رہا ہے بلکہ سقیفہ بنو سعد والوں پر چل رہا ہے، تو میں گورنر صاحب سے کہتا ہوں ذرا آواز لگاؤ نا، یہ سقیفہ بنو سعد کہہ کر یہ حضرت ابوبکر پر حملہ نہیں کیا، عمر پر نہیں کیا، تو کس پر کیا؟ میں نے کہا سقیفہ بنو سعد پر بکواس کرنے والوں، اور جس علی کی بات کر رہے ہو اس علی نے وہیں سے اٹھ کر جا کر بیعت حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر کی ہے۔ ہم ادھر نہیں آنا چاہتے۔ غراوی صاحب آپ مہمان ہو، آپ آئے برطانیہ سے ہو، رہو انڈین، باتیں یہاں نہ پھیلاؤ، ٹھیک ہے؟ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں چاپلوسیاں نہ کرو، پاکستان کا جھنڈا اتار کر ایران کا چڑھا لو، پھر اگر اتنا پیار تمہیں آیا ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں ہر ایک کا لحاظ اور ڈسپلین کے ساتھ بات ہو اور معاملات ہو۔ یہاں پر تم آ کے نہیں، بڑے متسلم اور بہت بڑے مجتہد ہیں، میں نے کہا یہاں تبرہ کر رہا ہے ابو بکر عمر کے اوپر، وہ ابو بکر عمر جس کے پیچھے علی نے 12 سال نمازیں پڑھی، اور جس عمر کے لاشے پر کھڑے ہو کر کہا مولا علی نے میں علی اپنے خدا سے اگر ملوں اور کسی کی نیکی کا جامہ پہن کر ملوں تو یہ عمر تو ہے کہ تیری نیکیاں ایسی ہیں کہ میں خدا سے اگر کسی اللہ کے حضور حاضر ہوں تو کسی کی پاکیزگی کا جامہ پہنوں تو وہ تیری نیکیاں ہیں۔ اٹھائیے نہج البلاغہ بھی، آ جاؤں اس طرف تو حوالے لگا دوں۔ مولا مرتضیٰ سے جب پوچھا گیا آپ کس کے شہروں کی تعریف کرتے ہیں تو اشارہ کر دیا فاروق اعظم کے لیے، للہ بلاد فلاں، اللہ اس پر کرم فرمائے اس کے شہروں پر جس نے شرق سے لے کر غرب تک اسلام کو پھیلایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم پوچھ رہے ہیں ایرانی جنگ کے لیے حضرت علی سے کہ کیا میں جاؤں؟ مولا علی کہتے ہیں نہیں عمر، تم کیوں جاؤ گے؟ تمہاری مثال قطب کی ہے۔ قطب کہتے ہیں چکی کے میخ کو، آپ دریا پر چکی کو دیکھتے ہو، ایک پارٹ نیچے ہوتا ہے اور ایک پارٹ اوپر ہوتا ہے، اور وہ چکی چلتی ہے تو پتھر بیلنس کس پر رہتا ہے؟ وہ ایک میخ ہے، ایک کیل ہے، اس کو عربی میں قطب کہتے ہیں۔ حضرت مولا نے فرمایا عمر آپ قطب ہیں، آپ مدینے میں بیٹھیں اور یہیں سے دشمنوں کو پیس کے رکھ دیں۔ یہ مقام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کا ہے، اور ان کا شہزادہ امام زین العابدین، وقت رہے گا پڑھیں گے ان کو ہم۔ ان سے جب کسی نے پوچھا ابو بکر و عمر کی منزلت اللہ کے رسول کے حضور کیا ہے، ان کی قدر کیا ہے، اس وقت سرکار میرے آقا سید السجاد امام زین العابدین حضور کی قبر شریف کے سامنے تھے، ایسے جھک کے اشارہ کیا، فرمایا اس وقت وہ کہاں ہیں؟ کہا حضور کے ساتھ، فرمایا یہی مقام ان کا حضور کی بارگاہ میں ہے۔ اہل بیت کی محبت شیخین کے قریب لے جاتی ہے۔ حضرت امام حسن، آگے آئے گی تقریر، انہوں نے زندگی کیسے گزاری ان کے دور میں۔ تو بڑا جرت مند رہا، آج کہہ رہا ہے کہ سقیفہ بنو سعد، لیکن اہل بیت تو اسی سقیفہ بنو سعد ہی کے فلسفے کو لے کر چلے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے جب منبر پر بیٹھ کر یہ جملہ کہا کہ لوگوں تم نے مجھے منتخب تو کیا اللہ کے خوف کے لیے، آپ نے شاہ فرمایا میں ہٹ رہا ہوں۔ مولا علی آگے بڑھے اور ہاتھ پکڑ کر حضرت ابوبکر کو منبر پر بٹھایا، اور ایک ٹانگ منبر پر رکھی، دوسری زمین پر، تلوار کھینچ کے فرمایا ابوبکر ہم بھی تو دیکھیں سامنے کون آتا ہے۔ رسول اللہ نے تجھے مسلح دے کر ہمارے دین کا امام بنایا، علی تلوار نکال کر تجھے اپنے دنیا کا امام بناتا ہے۔ یہ بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ فرمایا کہ یہ بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ فرمایا رسول اللہ نے آپ کو ہمارے دین کا امام بنایا۔
علی آپ کو اپنے دنیا کا امام بناتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہ عنہ۔ خیر اس میں تو اتنے الٹے سیدھے ان کے دعوے کہ 5 منٹ بھی نہ رک سکے۔ ایک طرف شیر خدا، پھر ادھر کہتے ڈر گئے تھے، یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا۔ ابے میں نے کہا جاؤ پہلے کوئی قبض کی دوائی لو تاکہ دماغ ہلکا ہو، اور ایک فیصلہ کر کے بتاؤ کہ دعویٰ ہے کیا۔ ہم اس غراوی کی بکواس پر یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کسی کو چھیڑنا نہیں چاہتے، ہمارا ملک فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہے، لیکن یہ بات حضرت زید شہید نے بھی فرمائی تھی جب تمہارے باپ دادا ان کو چھوڑ کر بھاگے تھے۔ انہوں نے کہا مار ڈالو مجھے، لیکن میرے گھر میں ابو بکر کی عزت میں نے ہمیں سنی ہے اور عمر کی عزت سنی ہے۔ انہوں نے کہا لڑ رہے تیرے باپ کے لیے ہے اور تو ان کی عزت کی بات کر رہا ہے۔ حضرت زید شہید، بولو ان کو کتاب اٹھاؤ اور پڑھو حضرت زید کی شہادت کیوں ہوئی، کیوں ان کا لشکر ان کو چھوڑ کر بھاگا؟ حضرت ابو بکر کی محبت کی وجہ سے۔ یا اہل بیت، حضرت زید کو پتا تھا صبح اگر میں ابو بکر کا نام لوں گا یہ بھاگ جائیں گے، اور ان کی فوج کا کمانڈر سامنے دشمن ہشام بن عبد الملک جیسا بے غیرت کھڑا ہے جو آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، اور آپ کی لشکر کا کمانڈر آپ سے کہتا ہے جنگ ہوگی، ہم اپنے بچوں کو بھی قربان کریں گے لیکن ایک مسئلہ کلیئر کریں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ فرمایا ابو بکر عمر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت زید یہ بھی کہہ سکتے تھے یار ابھی جنگ ہونے دو، بات کروں گا بھاگ جائے گا، لیکن اہل بیت کو ابو بکر و عمر پر اعتماد اتنا ہے کہ پورے لشکر کے سامنے فرمایا اپنے دوستوں سے، فرمایا ہمارے گھر میں ان کی عزت ہے، توقیر ہے، محبت ہے۔ انہوں نے ڈنڈا اٹھا کر مارا ان کو، اور 90% سے زیادہ لشکر بھاگ گیا۔ کہنے لگے ابو بکر کو گالی دو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ زید نے کہا مرنا پسند کروں گا لیکن اسے گالی نہیں دوں گا جس سے میرے باپ علی کی یاری تھی۔ جا کر پڑھ کر دیکھیے۔ ہم اتنا ہی بس کہنا چاہتے ہیں، بات آگے بھی بڑھ سکتی ہے۔ جو بنایا کرو بند کمرے کے اندر اپنی رام کہانیاں کیا کرو، اور ہم ایجنسیوں کو بھی کہتے ہیں ان کا یہی کرتے ہیں، لائیو پروگرام کر کے پورے ملک کو انوالو کرتے ہیں۔ پہلے بھی یہ ساری چیزیں ہو چکی ہے۔ چورن مارکیٹ کے اندر ابھی کچھ دن پہلے ڈی جی رینجر صاحب کی وہاں میٹنگ تھی تو چورن بیچا جا رہا تھا۔ نہیں ہم تو اہل سنت کے مقدسات سے محبت کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جس کو امپورٹ کیا ہے برطانیہ سے وہ تو یہ تقریر کر رہا ہے۔ توجہ ہے، یہ ہم اپنا حق رکھتے ہیں دفاع اور مذمت کرنے کا، اور ہم کر رہے ہیں۔ خدا کی 1000 لعنتیں اس پر ہو جو ابو بکر کا دشمن ہو اور جو عمر کا دشمن ہو۔ خدا کی 1000 لعنتیں اس پر ہو جو عثمان کا دشمن ہو اور علی کا دشمن ہو۔ خدا کی 1000 رحمتیں اس پر ہو جو ابو بکر سے محبت کرے، عمر سے محبت کرے، عثمان سے محبت کرے اور علی سے محبت کرے۔ بتاؤ ہم بانٹ رہے ہیں یا جوڑ رہے ہیں؟ محبت بھی اللہ کے لیے اور